کے سامنے کمیٹی کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ خود کو زیر حراست سمجھو، وہ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ لیکن اس شخص نے بھاگنے میں قطعاً دیر نہیں لگائی۔ وہ کسی جنگلی بھینسے کی طرح شیشے کی پارٹیشن سے ٹکرایا اور زبردست چھلاکے سے فٹ پاتھ پر جا گرا۔ شیشے کے ٹکڑے اس کے چاروں طرف بکھر گئے۔ کیفے کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ 2-3 آدمیوں کی چیخیں بھی گونجی تھیں۔ باہر گرے سوٹ والا گرتے ہی اٹھا اور بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے کسی طرف سے 3 فائر ہوئے اور وہ سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کمیٹی کی 2-3 گاڑیاں پہنچ گئیں۔ ایک گاڑی سے سب سے پہلے علی جواد باہر نکلا اور دوڑتا ہوا زخمی شخص کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی زندہ ہے، وہ چلایا، فوراً ایمبولینس منگواؤ، اسے مرنا نہیں چاہیے۔ اسی لمحے کیفے دشت کے سامنے والی عمارت کے پورچ سے ایک آدمی باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر بے پرواہی کے انداز میں چلتا ہوا ایک قریبی گلی میں داخل ہو گیا۔ 10 سیکنڈ بعد اس کے ساتھ والی عمارت کی نیم تاریک برآمدے سے ایک عورت نکلی اور پہلی عمارت کے پورچ سے نکلے ہوئے شخص کے تعاقب میں چل دی۔ وہ عورت سر تاپا سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ رات کے وقت کسی عورت کا اکیلے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن اس چادر پوش عورت کو شاید خطرات کی پرواہ نہیں تھی۔ اگلا شخص اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ وہ مختلف گلیوں سے ہوتا ہوا خیابان جعفر کی طرف نکل گیا اور بالآخر ایک طویل چکر کاٹتا ہوا بازار بزرگ کے علاقے میں واقع البرٹ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ تعاقب کرنے والی عورت شیشے کے دروازے پر ذرا سا رکی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اس کی چال میں ایک دم تیزی آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ مصطفیٰ اسٹریٹ پر واقع ایک پرانی سی عمارت میں داخل ہوئی اور 24 زینے چڑھنے لگی۔ تیسری منزل پر پہنچ کر اس نے ایک دروازے پر 3 مرتبہ مخصوص انداز میں دستک دی۔ آ جاؤ ماہرخ، اندر سے جمشید منصوری کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے۔ عامری ریسٹورنٹ میں گاہکوں کا ہجوم تھا۔ ریسٹورنٹ کا مالک خاصا مصروف تھا۔ اتنے میں ایک ویٹر نے اسے بتایا کہ عقبی فون بوتھ میں ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ریسٹورنٹ کے مالک عباس نے اسے گھورا اور اپرن سے ہاتھ پوچھتا ہوا پچھلے حصے میں پہنچ گیا، جہاں فون بوتھ میں ایک آدمی ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ عباس نے بوتھ کا دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ جلدی بات کرو، اس وقت گاہکوں کا بہت رش ہے، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں، دولت کی فراوانی انسانی قدروں کو پامال کر دیتی ہے، بوتھ میں کھڑے ہوئے شخص نے کہا۔ آواز سن کر عباس اچھل پڑا۔ اوہ میرے خدا، تم ہو جمشید، تمہارا پرانا خادم جمشید منصوری۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا زندگی سے بیزار ہو چکے ہو؟ عباس نے اسے گھورا۔ زندگی سے پیار کرنے والے ہمیشہ پہلے مرتے ہیں، جمشید نے کہا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، کیا تم چند منٹ نکال سکتے ہو؟ عباس اسے ایک پرائیویٹ کمرے میں لے گیا۔ یہاں آرام سے بات کی جا سکتی ہے۔ تم نے تو کمال کا بھیس بدل رکھا ہے، شکل سے تو میں اب بھی نہیں پہچانا۔ یہ باتیں بعد میں ہوگی، جمشید نے کہا۔ میں البرٹ ریسٹورنٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اس ریسٹورنٹ کے مالک کا نام فخری ہے، جو شہر کا رہنے والا ہے، اور کچھ؟ کیا اس شخص کا تعلق کمیٹی یا انٹیلیجنس سے ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے۔ میرا خیال ہے فرخ کو ضرور معلوم ہوگا۔ فرخ کچھ نہیں جانتا، میں اس سے مل چکا ہوں، جمشید نے جواب دیا۔ تو پھر حاجی صاحب کو معلوم ہوگا، کہو تو اسے فون کروں؟ نہیں، جمشید اٹھتے ہوئے بولا، فون پر ایسی باتیں کرنا ٹھیک نہیں، میں خود اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جمشید منصوری تہران کے زیریں علاقے میں واقع ریلوے لائن کے قریب پسماندہ بستی میں واقع ایک مکان میں موجود تھا۔ یہ مکان حاجی صاحب کا تھا۔ جمشید جب یہاں پہنچا تو حاجی موجود نہیں تھا۔ اس نے تالا ہاتھ کی صفائی سے کھولا تھا اور اب اندر بیٹھا حاجی کا انتظار کر رہا تھا۔ جمشید کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد حاجی پہنچ گیا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ سامنے کرسی پر ایک آدمی کو بیٹھے دیکھ کر اس نے پستول تان لیا۔ اس کی ضرورت نہیں، پستول جیب میں رکھ لو، جمشید منصوری نے کہا۔ حاجی یہ آواز ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ چند لمحوں تک حیرت سے جمشید کی طرف دیکھتا رہا، پھر پستول جیب میں رکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں سمجھا تھا کہ شاید کوئی چور وغیرہ گھس آیا ہے، بیرونی تالا دیکھ کر میں محتاط ہو گیا تھا۔ پولیس یا کمیٹی والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمشید نے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو انہیں مجھ پر پہلے بھی کبھی شبہ نہیں ہوا تھا۔ پولیس یا کمیٹی کے پاس میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ویسے بھی میں آج کل شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں،
ریلوے اسٹیشن پر کام کرنے والے کسی شخص پر پولیس یا کمیٹی کو کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ حاجی نے کہا۔ بہرحال، جمشید منصور نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، البرٹ ریسٹورنٹ کے مالک فخری کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فخری؟ حاجی کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ وہ طلاتی کا آدمی ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ پولیس کے لیے بھی مخبری کرتا ہے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہرحال وہ تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی یہی شبہ تھا، جمشید کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ میں پھر تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ جمشید منصوری جب حاجی کے مکان سے باہر نکلا تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ بادل تو ویسے ہی آج صبح سے چھائے ہوئے تھے، دن میں ایک آدھ مرتبہ ہلکی سی بوندا باندی بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت جس طرح بارش شروع ہوئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کھل کر برسے گی۔ جمشید منصوری کا یہ اندازہ درست نکلا۔ وہ بستی سے نکل کر ریلوے لائن عبور کر کے بس ٹرمینل کی طرف آیا تو بارش خاصی تیز ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑکیں اور بازار سنسان ہو گئے۔ لوگ بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ جمشید منصوری کو ایک پرائیویٹ ٹیکسی مل گئی جس نے چند ہی منٹ میں اسے البرٹ ریسٹورنٹ کے سامنے اتار دیا۔ وہ جب ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو کاؤنٹر پر گنجی سر والا ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ریسٹورنٹ میں کئی گاہک موجود تھے جن میں عورتیں بھی تھیں۔ بعض عورتیں سرتاپا چادر میں لپٹی ہوئی تھیں اور بعض نے حجاب پہن رکھے تھے۔ ان دنوں ہوٹلوں میں بہت کم عورتیں دیکھنے میں آتی تھیں اور یہ عورتیں غالباً بارش سے بچنے کے لیے یہاں آ گئی تھیں۔ جمشید منصوری گوشے کی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے کافی منگوائی اور ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک شخص ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ وہ غالباً ٹیکسی یا کار سے اتر کر آیا تھا کیونکہ اس کے لباس پر بارش کے چند چھینٹے ہی پڑے تھے۔ جمشید اس شخص کو دیکھ کر چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ تہران سے فرار ہونے سے پہلے جب طلاتی اس کے ساتھ کام کرتا تھا تو یہ شخص بھی طلاتی سے ملا کرتا تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر حاجی کے اس بیان کی تصدیق ہو گئی کہ البرٹ ہوٹل کا مالک فخری طلاتی کا آدمی ہے۔ وہ شخص ادھر ادھر دیکھے بغیر اوپر جانے والے زینے کی طرف بڑھ گیا۔ جمشید نے بھی کرسی چھوڑ دی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینے پر پہنچ گیا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ پہلی منزل پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ وہ شخص راہداری میں دائیں طرف بنے ہوئے تیسرے دروازے میں داخل ہو رہا تھا۔ جمشید نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر زوردار دھکے سے دروازہ کھول دیا۔ وہ کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا بلکہ دروازے ہی میں رک گیا تھا۔ پستول اس کی جیب سے نکل کر ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ کمرے میں 5 افراد بیٹھے ہوئے تھے جن میں وہ شخص بھی شامل تھا جو جمشید سے چند سیکنڈ پہلے اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر عورت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جمشید اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ طوائف تھی اور آج کل شاید روپوشی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ایک آدمی پھرتی سے کرسی سے اٹھ گیا۔ اس نے جیب کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا تھا لیکن اسی لمحے جمشید کے حلق سے بھیڑیے کسی گھرراہٹ نکلی۔ نہیں، تم کوئی حرکت نہیں کرو گے، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے پستول کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا، تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بصورت دیگر کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا۔ کون ہو تم؟ اس مرتبہ اس شخص نے پوچھا تھا جس کا تعقب کرتا ہوا جمشید یہاں تک پہنچا تھا۔ میں جمشید منصوری ہوں، جمشید نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم جمشید نہیں ہو سکتے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو میں تمہیں وہی والا جمشید دکھا دیتا ہوں جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، جمشید نے کہا اور اپنا میک اپ اتارنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس کی داڑھی، مونچھیں اور نقلی بال فرش پر پڑے تھے۔ میں طلاتی کی تلاش میں آیا تھا، جمشید نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ تم لوگوں سے پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ جمشید منصوری نے باہر نکل کر پھرتی سے دروازہ بند کر دیا اور زینے کی طرف دوڑا، لیکن ابھی اس نے پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا کہ نیچے دھماکے سے دروازہ کھلنے اور بھاری قدموں سے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اسی لمحے پہلی منزل کے تیسرے کمرے کا دروازہ اندر سے دھڑدھڑائے جانے لگا۔ جمشید نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا، جوتے اتار کر پھینک دیے اور اوپر کی طرف بھاگا۔ اوپر فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نیچے آوازوں کے شور کے درمیان سب مشین گن کی آواز گونجی۔ حملہ آوروں کا کمانڈر زور زور سے فارسی زبان میں ہدایات دے رہا تھا۔ جمشید کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ کمیٹی والے تھے جنہوں نے ہوٹل پر چھاپا مارا تھا۔ وہ تیسری منزل کی بالکونی پر رک گیا۔ اس کا خیال تھا کہ کمیٹی کے آدمی طلاتی کو گرفتار کرنے کے بعد تلاشی لے کر واپس چلے جائیں گے تو وہ اوپر آ جائے گا۔
بارش بدستور ہو رہی تھی، بادلوں کی وجہ سے فضا میں تاریکی سی تھی۔ جمشید نے بالکونی کے جس کنارے پر ہاتھ ڈال رکھے تھے وہ خاصا چکنا تھا۔ اچانک بائیں طرف والی ٹائل اکھڑ گئی۔ اگر وہ فوری طور پر سینیٹری پائپ پر ہاتھ نہ ڈال دیتا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی پائپ پر ڈال دیا اور آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو بری طرح رگڑ لگ رہی تھی اور انگلیوں سے خون بھی رسنے لگا تھا۔ خوش قسمتی سے عقبی گلی میں کوئی نہیں تھا۔ وہ پائپ سے گلی میں اتر کر تیزی سے ایک طرف دوڑا۔ ابھی وہ گلی کے موڑ پر پہنچا ہی تھا کہ دوسری طرف سے دوڑتا ہوا ایک آدمی سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر جمشید کو سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کمیٹی کا آدمی تھا۔ اس کا تعلق یقیناً کسی مسجد یا مدرسے وغیرہ سے رہا ہوگا۔ لمبی داڑھی اور سر پر سیاہ ٹوپی۔ اس کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفل بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ چھاپہ مار ٹیم کو شاید یہ پتہ چل گیا تھا کہ کوئی شخص ہوٹل کے پچھلی طرف سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ غالباً اسے روکنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ جمشید منصوری نے اپنے حواس بحال رکھے۔ داڑھی والا سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پر رائفل تان رہا تھا۔ جمشید منصوری نے چھلانگ لگائی اور کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا داڑھی والے پر جا گرا۔ اس کو فائر کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ دھکا لگنے سے رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ خود بھی لڑکھڑاتا ہوا پشت کے بل سڑک پر گر گیا۔ جمشید اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ دونوں کیچڑ میں لت پت ایک دوسرے کو رگید رہے تھے۔ داڑھی والے کی عمر 45 سے اوپر ہی رہی ہوگی، لیکن جمشید کو دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بے حد پھرتیلا اور طاقتور تھا۔ ایک موقع پر جمشید اس کے شکنجے میں آ گیا۔ داڑھی والا جمشید کے سینے پر سوار تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جمشید کے گلے پر تھے اور انگلیوں کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ جمشید کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے کی گرفت میں آ گئی ہو۔ اسے سینے میں سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ داڑھی والے کے منہ سے خرخراہٹ سی نکل رہی تھی اور کف بہہ رہا تھا۔ اس نے شور مچا کر اپنے ساتھیوں کو بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شاید اسے اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ وہ حریف کو بے بس کر دے گا۔ جمشید نے دونوں پیر سمیٹ کر اس کے پیٹ پر جما دیے اور جسم کی پوری قوت مجتمع کر کے اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ داڑھی والا اس کے اوپر سے قلابازی کھاتا ہوا چھپ کی آواز کے ساتھ پشت کے بل کیچڑ میں گرا۔ جمشید نے فوراً ہی سنبھل کر اسے چھاپ لیا۔ اب جمشید داڑھی والے کے سینے پر سوار تھا اور اس کا نرخرا جمشید کی انگلیوں کی گرفت میں تھا۔ اسے یہ بھی اندیشہ تھا کہ اس کا کوئی دوسرا ساتھی اس طرف نہ آ نکلے، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ داڑھی والے کے نرخرے پر جمشید کی فولادی انگلیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا لیکن پھر بتدریج اس کی مزاحمت کمزور پڑتی چلی گئی۔ بالآخر وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ جمشید اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسی لمحے گلی کی دوسری طرف سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ جمشید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تاریکی میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ایک عمارت کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اسے دیکھ لیا گیا تھا اور اس پر فائرنگ کی جا رہی تھی۔ جمشید نے عمارت کی ڈیوڑی میں چھلانگ لگا دی۔ اس عمارت کا ایک گیٹ دوسری طرف تھا۔ وہ اندھا دھند دوڑتا ہوا اس طرف دوسری گلی میں نکلا اور کچھ دور تک دوڑنے کے بعد ایک اور عمارت میں داخل ہو گیا۔ گلیوں میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کمیٹی والے اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے لیکن جمشید ان کی پہنچ سے باہر نکل گیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ مصطفیٰ اسٹریٹ پر معروق کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اس کی حالت سخت ناگفتہ بات تھی۔ انٹیلیجنس کے سربراہ رضا آغا کے چہرے پر سخت برہمی پائی جاتی تھی۔ اسی دوران کمیٹی کا مقامی سربراہ علی جواد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رضا آغا کو سیلیوٹ کیا لیکن آغا نے اس کے سیلیوٹ کو نظر انداز کر دیا۔ جواد، اس نے علی جواد کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، کیا تم اپنی نامعقول سرگرمیوں کی وضاحت کرو گے؟ میں سمجھا نہیں سر۔ جواد نے حیرت اور پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہو۔ رضا آغا غرایا۔ مزید وضاحت میں کر دیتا ہوں، کرنل مصدق جیلانی نے کہا۔ وہ کمرے میں بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا۔ جواد گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چیف کا اشارہ تمہاری ان حرکتوں کی طرف ہے جو آج تم سپہر سے لے کر تھوڑی دیر پہلے تک کرتے رہے ہو۔ میں تمہاری ان حرکتوں کو انتہائی نامعقول، احمقانہ اور مجرمانہ سمجھتا ہوں۔ مجرمانہ؟ کیا مجرموں کی سرکوبی مجرمانہ حرکت ہے؟ علی جواد نے کہا۔ کرنل مصدق،
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کمیٹی کے ایک اعلیٰ افسر سے مخاطب ہو۔ تم میرے مشن میں رکاوٹ بن رہے ہو علی جواد، کرنل مصدق نے کہا۔ ایک انتہائی خوفناک اور چالاک ترین مجرم اس وقت تہران میں موجود ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو تمہاری کمیٹی کے گودام سے نصف ٹن سونا اور لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیرے جواہرات لے اڑا۔ میری اطلاع کے مطابق وہ ایک خاص مشن پر یہاں آیا ہے۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو انقلابی حکومت کو پہلے سے کہیں زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تم میرے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے بے گناہ عوام کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارتے پھر رہے ہو۔ جانتے ہو آج البرٹ ریسٹورنٹ میں کتنے بے گناہ تمہارے آدمیوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں؟ 6 آدمی اور 2 عورتیں ہلاک ہو چکی ہیں اور تقریباً 1 درجن افراد زخمی ہیں۔ یہ ایک سنگین جرم ہے۔ کمیٹی کا اعلیٰ افسر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس طرح اپنی منمانی کر کے نہ صرف عوام کی جان و مال کو نقصان پہنچاؤ بلکہ انقلابی حکومت کو بھی بدنام کرتے پھرو۔ انقلابی حکومت ظالم نہیں ہے، عوام کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئی ہے، لیکن تم نے آج بہت بری مثال قائم کی ہے اور میں اپنی رپورٹ میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ علی جواد کے چہرے پر گھبراہٹ سی نمودار ہو گئی۔ وہ چیف رضا آغا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ کس رپورٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ یہاں کی صورتحال کے بارے میں ہر ہفتے ایک تفصیلی رپورٹ قم بھیجی جاتی ہے۔ اس مرتبہ بھی یہ رپورٹ حسب معمول کرنل مصدق نے تیار کی ہے اور اس کی کاپیاں تہران میں موجود متعلقہ افراد کو پہنچا دی گئی ہیں، اور تم جانتے ہو کہ ان ذمہ دار افراد کے امام خمینی سے قریبی رابطے ہیں۔ وہ کسی قسم کی بے ضابطگی یا ایسی بات برداشت نہیں کریں گے جس سے انقلابی حکومت کی نیک نامی پر حرف آتا ہو۔ یہ رپورٹ میرے تصدیقی دستخطوں کے ساتھ روانہ کی گئی ہے، چیف رضا آغا نے کہا۔ 1 منٹ سر، علی جواد بولا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ کا عنصر بدستور موجود تھا۔ میں اپنے کاموں میں بااختیار ہوں، آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ تمہیں جمشید منصوری کی گرفتاری کے سلسلے میں تعاون کا حکم دیا گیا تھا، کرنل مصدق نے تلخ لہجے میں کہا، لیکن تم نے جمشید منصوری کے بارے میں ملنے والی اطلاعات کو اپنے تک محدود رکھا، ہمیں بتائے بغیر کارروائی کر ڈالی، جس سے نہ صرف متعدد بے گناہ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے بلکہ جمشید منصوری کو بھی فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جب تم نے البرٹ ریسٹورنٹ پر چھاپا مارا تھا تو جمشید منصوری وہاں موجود تھا۔ اگر تم اندھا دھند فائرنگ کے بجائے حکمت عملی سے کام لیتے تو شاید وہ گرفتار ہو جاتا۔ مجھے افسوس ہے، میرا خیال ہے کہ میرے آدمیوں نے واقعی کچھ عجلت سے کام لیا تھا، لیکن آپ فی الحال یہ رپورٹ روک دیں۔ باہمی مشورے سے مفاہمت کی کوئی راہ نکل سکتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ رضا آغا نے کال ریسیو کی اور پھر ریسیور علی جواد کی طرف بڑھا دیا۔ تمہاری کال ہے۔ علی جواد نے ریسیور کان سے لگا لیا اور چند لمحوں تک دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر اس نے ریسیور رکھ دیا اور رضا آغا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کوئی اچھی خبر نہیں تھی، چیف رضا آغا نے کہا۔ جمشید منصوری کے ہاتھوں ہمارا ایک آدمی زخمی ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے اس نے ہسپتال میں دم توڑ دیا ہے، جواد نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، جمشید انتہائی خطرناک آدمی ہے، چیف رضا آغا نے کہا، پھر کرنل مصدق کی طرف رخ کر کے گویا ہوا۔ مصدق، فی الحال اپنی رپورٹ روک لو۔ جمشید منصوری انتہائی ہوشیار اور شاطر آدمی ہے، اس کے لیے ہمیں ازن نو پلاننگ کرنی ہوگی۔ مجھے اجازت ہے سر، علی جواد دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، پھر اجازت کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ کیا خیال ہے مصدق؟ علی جواد کے جانے کے بعد چیف رضا آغا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم علی جواد پر اعتماد نہیں کر سکتے، یہ ہمیں ڈبل کراس کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے پہلے جمشید منصوری تک پہنچنا ہوگا، کرنل مصدق نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔